ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں قبر کے پاس ایک عورت رو رہی تھی. ہاں بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ صبر کر. بالکل ایسے. اس نے کہا تمہارے اوپر نہیں گزری, تمہارے اوپر نہیں گزری جو میرے اوپر گزری. تم پہ گزرتی نا تو میں دیکھتی کہ تم کس طرح صبر کرتے ہو. اس کو نہیں پتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم kept silent. اور آپ چلے گئے وہاں سے. He could have advised more. He could have told میں رسول اللہ. تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو, یہ کہہ سکتے تھے, نہیں کہا. خاموشی میں بھی حکمت ہے, وزڈم ہے. ہم آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اگلے پہ چڑھائی کرتے ہیں. اچھا ایگو ہے نا, ایگو ہے نا, وہ فیڈ آر ایگوز. اور پھر اس عورت کو احساس ہوا جب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سٹائل دیکھیں کہ ٹو دا پوائنٹ بات. جب وہ آئی کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ یا رسول اللہ آپ ہیں, تو فرمایا کہ صبر ڈیفیکلٹی کے شروع میں, دیٹس اٹ. اب بتایا کہ یہ ہے اصل میں جب ایگزیکٹلی. تو یہ بھی جو ہے نا کبھی واٹس ایپ پہ فائری گفتگو چل رہی ہوتی ہے, کبھی کانفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو what I do is personally I never reply at that time. کیا برو آپ ایسے بھی رپلائی نہیں کرتے یار. لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز بڑی برو شیخ کوئی بھائی مجھے میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں مغیرہ بھائی بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, طاہا بھائی رپلائی نہیں کر رہے, آپ سے آ رہے ہیں. میں نے دل میں کہا, میں نے کہا مجھے رپلائی نہیں کیا, جانی تجھے کیسے کرے گا. فیک ریپلائز نہ. تو دل چاہتا ہے کہ بندہ گروپ میں لکھے کہ why this is not happening, یا یہ کام کیوں نہیں ہوا ابھی تک, ٹھیک ہے. بٹ اینڈ سم ٹائمز آئی رائٹ اٹ بٹ آئی ڈونٹ پریس دا انٹر کی, سینڈ بٹن. میں کہتا ہوں کہ یار یہ بڑا ایک اچھا. پھر میں آرام سے سوئمنگ کرتا ہوں اپنا, یعنی جو اپنا ایکسرسائز کر کے آیا نا, وین آئی فیل ہیپی, میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا کہتا ہوں یار دس از رانگ یار, یہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو پھر نا اس کو ڈیلیٹ کر کے نا ایک وائس میسج بھیج دیا کہ آئی تھنک چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں, تو اگر کائنڈلی اس کو جلدی سے ایکسپیڈائٹ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور سارا آرام اور تحمل سے, ٹھیک ہے. حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ یار اتنا ڈیلے کام میں, یا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ کہ فلیکل خیرا او لیسمت, سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا, یعنی میں کہتا ہوں دس از دا پیک آف ایموشنل انٹیلیجنس جو کہ اللہ کی نعمت سے تھی. یعنی کبھی بھی نا اس ہیٹ میں, یعنی آپ امیڈیٹ رسپانس, ضروری نہیں کہ آپ نے فوراً ہمیشہ فائری. وہ جو بدو کا واقعہ بتایا آپ نے, اس میں بھی اس کو جب بلایا نا تو کہا بیٹھو, اپنے لیول پہ بٹھایا, ٹھیک ہے. NLP سے اپنے لیول پہ آ کے, یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر بیٹھو تو اوپر سے آ کے, نہیں, بٹھایا اور کہا کہ ایکسپلین کیا, let the situation cool down. اور وہ جو ابو عمیر کا واقعہ ہے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ ان کی یعنی he noticed, he was so considerate and he was so کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ empathy and you know so observant of his people, کہ کوئی بچہ بھی مس نہ ہو جائے, کوئی بچہ بھی مس نہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہی بیٹھے, اور جو شخص آتا زنا والا, اس کو پھر دل پہ نہ رکھا, ہاتھ رکھا ہوا کہ اللہ مغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ, یعنی دلائل نہیں دیے, دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے. اور وہ شخص چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک میری نظریں کسی نامحرم پہ نہیں اٹھی. یعنی جو چیزیں تلواروں سے نہیں جھکتی نا, ان کے اخلاق سے گردن جھک جاتی ہیں. سیدنا معاذ کو سب سے پہلے کہا یار معاذ انی احبک, اللہ اکبر, سب سے محبت کرتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ نے کسی کو سخت بات کہنی ہو, کوئی نصیحت کرنی ہو, اور آپ کو پتہ ہے اس کو بری لگے گی, ساتھ ہی آپ کہہ دیں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اور کل کو یہی واقعہ ہوا ہے, ایک بردر نے نا, وہ اس کو زیادہ ہی فری ہوتے کسی سے, فزیکل ہینڈ شیک. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں کہا اس کو اب ایڈوائس دینا چاہیے, ہم دعویٰ کے لیے آئے ہیں. تو وہ میں نے کہا برو ادھر آئیں گے, سائڈ پہ لے گیا. میں کہا لوگ فرسٹ آف آل آپ کی اینکی اتنی خوبصورت ہے, بیوٹیفل, واقعی بڑی نائس تھی. وہ بڑا خوش ہو گیا تھا, یہ تھینک یو دس اینڈ دیٹ. یار میں نے ایک ایڈوائس دینی ہے آپ کو. پھر میں نے ایڈوائس دیا اس کو, calm him down, you know, and we learn this from the Prophet. یعنی تھپڑ مارنے سے پہلے جھپی دینا ضروری ہے. پچھلے دن شیخ پہ بھی لگائی, شیخ مغیرہ, میں نے بات ہی یہاں سے سٹارٹ کی, کوئی فیڈ بیک دینی تھی, ان کا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. شیخ مسکرائے, شیخ نے مجھے پتہ چل گیا کرٹک آنے لگے. عالم کے ساتھ ہیں کہ میں نے ایک یوتھ ریلیٹڈ بہت زبردست ایک پروڈکٹیو سننا. دیکھیں آج یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ اوور جوکنگ, میم کلچر, وہ عادت بن گئی نا, شوگر لگانا ہے, ہر چیز کا مزہ, ہر چیز میں کوئی گند ڈھونڈنا ہے, ذہنیت ایسی بن گئی نا, اللہ معاف کرے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس یہ دی اپنے صحابہ کو کہ مذاق کی جو کثرت ہے, اٹ ڈیڈنز دی ہارٹ, یہ دل کو مردہ کرتی ہے, اور پھر جب ہارٹ تمہارا سخت ہو جائے گا تو نتھنگ ول افیکٹ اٹ. تو آئی بلیو کہ بہت سی چیزوں کی روٹ کاز جو ہے نا یوتھ کے ایشوز کی, وہ یہ کثرت سے مذاق ہے. بالکل. اور یقین رکھیں کہ میں اپنی اگر ٹین ایج دیکھوں تو
جب ہم بہت مذاق کرتے ہیں نا تو لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیتے کہ یار یہ مذاق یہ کلاؤن مطلب اس طرح کے الفاظ تو اس کی کیا عزت. عمر بن خطاب کا بھی ایک کوٹ ہے بڑا امیزنگ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے اور جو زیادہ خطا کرتا ہے اس کی عزت لوگوں کی نظر میں کم ہوتی ہے. بالکل ایسی عزت کم ہوتی ہے اس کی لوگ آپ کو دیکھیں جو بندہ ذرا خاموش رہتا ہے اور جو صرف مسکراتا ہے زیادہ منہ کھول کے, دو چیزیں ہیں ویسے ذکر آپ نے کی, ایک زیادہ منہ کھول کے ہنسنا بہت اونچا یعنی کہکے کے ساتھ ہنسنا, اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بولنا. اللہ کے رسول صحابی کہتے ہیں دونوں چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت قلیل الضحک یعنی آپ کم ہنسا کرتے تھے مسکراتے تھے, اور آپ قلیل الکلامی اور آپ بات بھی بہت کم کرتے تھے. دو چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں آپ نے. آپ امیجن کریں ایک بندہ ہماری فرینڈشپ کے اندر ایک بھائی ہے جو کم بولتا ہے اور جب بھی بولتا ہے تو صرف مسکراتا ہے, زیادہ یعنی کہہ کے مار کے نہیں ہنستا. اس کا کتنا وقار, اس کی کتنا ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, بندہ اس سے دباؤ میں رہتا ہے, عجیب روب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سبحان اللہ. میں سوچ رہا ہوں کون زیادہ ہنستا ہے اور کون زیادہ بولتا ہے. صحیح بات ہے. ایون میں بھی یاد ہے کہ ہم نا ایک جب ایف ایس سی میں تھے تو ہم ایک اکیڈمی جایا کرتے تھے اور ہم سب جو ہے نا بڑے لیفنڈر قسم کے لڑکے تھے اور ہم بڑا جوک کراک کرنا اور شغل ملا ہر ٹائم. لیکن ایک بھائی تھے مجھے ان کا نام بھی نہیں یاد, ان کا اتنا ایک اورا تھا نا اور ایک روب تھا. وہ جب بھی اکیڈمی میں آتے آلدو وی ور ویری نوٹوریس, اللہ معاف کرے, لیکن ان کے آنے سے ہم وی میڈ شیور کہ ہم جوکس نہ کریں اور ہم بری چیزیں نہ کہیں, اور ہم ان کی پریزنس کو نا یعنی ان پہ روب فیل کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں مزے میں آتا ہوں, ابھی ہماری ٹیم کا ایک آیا ہوا ہے ساتھی یہاں پہ, تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا چینج کیسے ہوئی, اور وہ نا بڑا خاموش تھا, مطلب نہیں اتنی بات کرتا, جب بات کرتا ہے اچھی. میں نے کہا بڑے خاموش رہتے ہیں, تو اس نے کہا علی بھائی اگر آپ کو میرا پاسٹ پتہ لگ جائے نا, مطلب میں بہت فضول باتیں کرتا تھا. کہتا جگتے میں بہت, جگت کلچر بہت تھا ہمارے یہاں, تو میں نے بات شروع بھی جگت سے کرنی, اینڈ بھی جگت. میں نے کہا پھر کیسے اتنے یہ چینج کیسے آیا تم میں؟ اس نے کہا میں نے 2 چیزیں چھوڑی, اور یقین کریں مجھے پھر وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک شخص کو کہا تھا کہ یہ چھوڑ دے. اس نے کہا ایک میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دی, دوسرا میں نے گالی دینا چھوڑ دی. اور یہ 2 چیزوں نے فینومینل امپیکٹ جو ہے نا میری پرسنالٹی پہ, اور میرے تمام جو دیگر گناہ تھے وہ چھوٹتے گئے آہستہ آہستہ. کتنی پریکٹیکل بات دیکھیں اس نے کی. یہی سیرت ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کو ہیلپ کیا سنت نے, پریکٹیکلٹی نے. صحابی کو وہ جو شخص آیا تھا اسے کہا نا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وہ شراب بھی پیتا تھا, سارے گناہ کرتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اس ایکٹ نے ساری اس کی جو ہے وہ دیگر جو گناہ تھے وہ